الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ جمعہ امت مسلمہ کی فضیلت کو بتاتے ہوئے اور وہ فضیلتیں امت مسلمہ کو کیوں ملی، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو بتا کر دعوت و تبلیغ پر ہو رہے حملوں کو ہم نے اجاگر کیا. آخر میں پھر ایک چھوٹی سی گزارش ہماری دعوت و تبلیغ کے داعیوں سے، حضرات سے تھی کہ اپنی مجلسوں کو ہر قسم کی برائی سے پاک رکھیں، صاف رکھیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے. اداروں پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. ادارے کے ذمہ داران، ادارے کے محتمم حضرات، ادارے کے اساتذہ کرام، ادارے کا عملہ متفکر ہو جاتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے کہ ادارے پر حالات کیوں آئے. سب اپنے آپ کو ٹٹولنے لگتے ہیں کہ کہیں اس وجہ سے ادارے پر حالات نہ آئے ہوں، کہیں اس وجہ سے حالات نہ آئے ہوں، اور پھر اپنے اعمال کو ٹٹولا جاتا ہے کہ کہیں اعمال کی بدتری کی وجہ سے ہمارے ادارے پر حالات نہ آئے ہوں. اسی طریقے سے جب بھی کسی تحریک پر یا تنظیم پر یا مساجد پر یا مسلمانوں پر حالات آتے ہیں تو باقاعدگی کے ساتھ حضرات علماء ممبروں سے، محرابوں سے، بیانات کے ذریعے سے، اپنے خطبات کے ذریعے سے لوگوں کو حالات بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہا کرتے ہیں کہ ان حالات سے بچ جاؤ، بے حیائی سے بچ جاؤ. جو آدمی بے حیائی کرتا ہے اس پر اللہ کی جانب سے حالات ہوتے ہیں. جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جو آدمی سود پر لیتا ہے، جو آدمی دھوکہ دیتا ہے، جو آدمی ڈکیٹی ڈالتا ہے، جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں زندگی ٹھیک سے نہیں گزارتا، بیوی کو ستاتا ہے، بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، فرائض کی پابندی نہیں کرتا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پرخچے اڑاتا ہے اور آپ کی سنتوں کو معمولی سمجھتا. ان تمام باتوں پر روشنی ڈال کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اسلام پر ان تمام چیزوں کی وجہ سے حالات آ رہے ہیں. اسی طریقے سے اپنے ادارے والے جیسے اپنے ادارے کا محاسبہ، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اور جو ہے مدارس والے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، مساجد کے ذمہ دار اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں. تنظیموں پر حالات آتے ہیں تو تنظیموں کے ذمہ دار اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے ہمارے داعیوں کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ کہیں میری نجی مجلسوں میں کچھ گناہ تو ہمارے سے نہیں ہو رہے ہیں.
بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے آدمی گناہ میں ملوث ہوتا ہے، اسے اس گناہ کو وہ نیکی کا رنگ چڑھا دیتا ہے، اس گناہ کو وہ نیکی سمجھ بیٹھتا ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک آدمی ہے گناہ کرتا ہے، اسے گناہ کا احساس ہے، میں یہ گناہ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک فلم لگا ہوا ہو، گندی ایک ویڈیو لگی ہوئی ہو، ناچ گانا چل رہا ہو، آدمی وہاں یہ تصور کرے گا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ گناہ ہے۔ اور اگر آدمی کیو ٹی وی دیکھ رہا ہو جس میں خوبصورت لڑکیاں سج کر سور کر نعتوں کو پڑھ رہی ہوں، پروگرامز چلا رہی ہوں، قوالیوں کو گا رہی ہوں، اور آدمی یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہو کہ یہ جو چل رہا ہے یہ گناہ نہیں ہے، نیکی ہے، اللہ کی قسم جو آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر دیکھ رہا تھا اسے اتنی پریشانی نہیں ہوگی، اس پر اتنے مصائب نہیں آ سکتے جو آدمی گناہ کو نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ تو بعض مرتبہ ہماری نیجی مجلسوں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ نیکی ہے، خدا کی قسم وہ نیکی نہیں ہوتی بلکہ وہ گناہ ہوتا ہے۔ میں معافی کے ساتھ گزارش کروں گا کہ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ دعوت و تبلیغ ایک حق والی جماعت ہے، دعوت و تبلیغ کی تحریک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی قربانیوں کے ساتھ شروع کی ہے۔ دعوت و تبلیغ کی تحریک سے کئی شرابی نمازی بن گئے، کئی داڑھی منڈوں نے داڑھی کو چھوڑ دیا، کئی سود خوروں نے سود کو چھوڑ دیا، اور سود دینے والوں نے مسجد میں آ کر توبہ کی، کئی لوگوں نے توبہ کی ہے۔ اور اس دعوت و تبلیغ کی تحریک سے اللہ وحدہ لا شریک کی قسم حضرات علماء وجود میں آئے۔ ہمارے ماں باپ نے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے ہم لوگوں کو مدارس کے اندر چھوڑا، ہمیں حافظ بنایا، ہمیں عالم بنایا، ہمیں جو ہے دیندار بنایا، یہ دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم ٹوپی والے بنے، ہم داڑھی والے بنے، ہم جھبے والے بنے، ہم مسجد کو آنے والے بنے، زکوٰۃ دینے والے بنے، ورنہ نماز کا طریقہ ہم کو معلوم نہ ہوتا، روزے کا طریقہ ہم کو معلوم نہ ہوتا، وضو کا طریقہ ہم کو معلوم نہ ہوتا، ماں باپ کے ساتھ تمیز سے پیش آنے کا طریقہ ہم کو معلوم نہ ہوتا، اور بیوی کے حقوق ہم کو معلوم نہ ہوتے۔ ہر چیز جہاں تک تحریکیں چلتی ہیں وہ دعوت و تبلیغ ایک ایسی جماعت ہے جس جماعت نے باہر نکل کر بغیر غرض کے، نہ ان کو کہیں سے تنخواہ ملتی ہے، نہ کوئی ان کو تحفے دیتا ہے، نہ ان کو کوئی ذاتی غرض ہوتا ہے، نہ دنیا کا غرض ہوتا ہے، خالص اللہ کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے ہر چیز کو قربان کر کر اللہ کے راستے میں ایک فقیر جیسی جو ہے بیگ کو لے کر نکل جانا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج خود غرض زمانہ، جس زمانے میں آدمی چھوٹا سا کام کرتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کام کے بعد مجھے پیسہ ملے گا، اس کام کے بعد مجھے پیسہ ملے گا، خود غرض زمانہ۔ آدمی ہر کام کے پیچھے اپنا فائدہ رکھتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے تو آج رشتہ داروں کی ملاقات بھی بے فائدہ نہیں ہے، فائدے کے ساتھ ہے۔ رشتہ دار کے گھر کو جاتے ہیں، رشتہ دار تاکتے رہتے آئے کئی کوئی نو، کیا قصہ ہے اس؟ ارے بھائی رشتہ داری ادا کرنے کے لیے آیا ہے، بات کرنے کے لیے آیا ہے، کئی دن ہو گئے آپ کو ملاقات کیے ہوئے، ملاقات کے لیے آیا ہے۔ اور اگر سامنے والا رشتہ دار یہ نہ سمجھے تو کم از کم یہ جانے والا سمجھے گا کہ میں گیا تو انہوں منجے فلاں وقت یہ کریں گے، غرض۔
ماں باپ سے ملاقات کے پیچھے بھی غرض، بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے اس میں بھی غرض، یعنی خود غرض سیلفش زندگیوں میں دعوت و تبلیغ والوں کا بیگ اٹھا کر اللہ کے راستے میں نکلنا، بغیر غرض کے نکلنا، وہاں کوئی پیسہ نہیں ملتا، اپنا جان، اپنا مال، اپنی قربانی سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا کر 40 دن کے لیے دکان بند ہو چکا، 10 دن کے لیے دکان بند کر دیا گیا، 3 دن کے لیے دکان بند کر دی، آج معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات۔ اللہ تبارک و تعالی بعض اپنے محبوب بندوں کو چن لیتے ہیں دین کے کاموں کے لیے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی اس زمانے میں خود غرض زندگی گزارتا ہے اس کی نسل کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو جو فضیلت ملی وہ بیٹھ کر کھانے کے لیے فضیلت نہیں ملی، وہ یہ کہنے کے لیے فضیلت نہیں ملی کہ چلو صاحب ہمارا کام نہیں ہے، انہوں کر رہی نہ کرنے دیو، ہمیں اپنے جورو بچان کا دیکھیں گے، گھر دیکھے تک بس ہے، باہر الگ کا نکلتی حضرت، بولتے نہیں بولتے، بہت سارے معاشرے کے اندر لوگ بولتے ہیں، اس لیے فضیلت نہیں دی گئی۔ میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی، دوسری امتوں کو وہ فضیلت نہیں عطا فرمائی۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ پہلے کی امتیں 1 نماز پڑھتے تو 1 نماز کا ثواب، 2 پڑھتے تو 2 کا ثواب، 3 پڑھتے تو 3 کا ثواب، یہ امت 5 پڑھتی ہے تو 50 کا ثواب، یہ امت 5 پڑھتی ہے تو 1,00,000 کا ثواب، یہ امت 5 پڑھتی ہے تو 50,000 کا ثواب، یہ امت 5 پڑھتی ہے تو 25,000 کا ثواب۔ مقام کعبۃ اللہ ہو، مقام مدینہ منورہ ہو، مقام بیت المقدس ہو، اگر مقام اپنا ہو میرے دوستو، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی نے 10 گنا ثواب رکھا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے۔ امت نے کام نہیں کیا، ابھی ارادہ کیا تھا۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا ارادہ ہوا تھا کہ میں مسجد بناؤں گا، میں مدرسہ بناؤں گا، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہو چکا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ آدمی کھڑا ہوگا، دیکھے گا سامنے ثواب کا انبار لگا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا، باری تعالیٰ میری تو 25 سال کی عمر تھی، میں نے تو اتنا ثواب نہیں کمایا تھا، میں نے کبھی کسی کو حافظ نہیں بنایا تھا، یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے کھاتے میں 1000 حفاظ کا ثواب لکھا ہوا ہے، میرے کھاتے کے اندر کئی غریبوں کو کھانا کھلانے کا ثواب لکھا ہوا ہے، میرے کھاتے کے اندر کئی محتاجوں کی مدد کرنے کا ثواب لکھا ہوا ہے، میرے کھاتے کے اندر مسجد کو چلانے کا ثواب لکھا ہوا ہے، میرے کھاتے کے اندر غریب اور یتیم خانوں کا ثواب لکھا ہوا ہے، میرے کھاتے کے اندر فلاں اور فلاں اور فلاں ثواب لکھا ہوا ہے۔ اللہ، نہ میری عمر اتنی تھی، نہ میں نے اتنا ثواب کمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، بندے تو نے 1 مرتبہ ارادہ کیا تھا کہ میں مدرسہ بناؤں گا، یہ لے تیری نیت پر 1000 حافظ بنانے کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھا جا چکا، یہ لے تو نے یتیم خانہ بنانے کا ارادہ کیا تھا، یہ لے تیرے نیت پر، تیری نیت اتنی خالص تھی کہ تیرے نام اعمال میں یتیموں کو، ہزاروں یتیموں کو کھانا کھلانے کا ثواب میں نے لکھ دیا، یہ لے تو نے مسجد چلانے کا ارادہ کیا تھا، اب لے مسجد چلانے کا ثواب تیرے نام اعمال کے اندر لکھا جا چکا۔ میرے دوستو، یہ اس امت کی فضیلت ہے، دوسری امتوں کی فضیلت نہیں تھی۔ گزشتہ جمعہ تفصیل سے میں نے بتایا تھا کیوں اس امت کی فضیلت تھی۔ پہلے کی امتوں کا ایک کام، گزشتہ جمعہ میں نے کہا پہلے کی امتوں کا ایک کام کیا،
جو حکم ملا اس پر عمل کرنا۔ باپ جائے بھاڑ میں نماز کو جاؤں گا، ماں جائے بھاڑ میں نماز پڑھوں گا، بیٹی جائے کہیں بھی میں نیک کام کروں گا۔ لیکن اس امت پر یہ نہیں ہے، اس امت پر دو کام ہیں۔ کون سے کام؟ دو کام ہیں۔ ایک جو آئے اس پر عمل کرنا، جو آ چکا وہ دوسروں تک پہنچانا۔ سب سیلفش زندگی گزار رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے تمہارے گھر کے سامنے ایک کافر رہا کرتا تھا، ایک غیر مسلم رہا کرتا تھا، بڑے اچھے صفات کا حامل تھا، بڑا رحم دل تھا، بہت پیارے صفات اس کے اندر تھے، لیکن تم نے دعوت نہ دینے کی وجہ سے وہ بے ایمان دنیا سے رخصت ہوا۔ اس کا کیا جواب دو گے؟ تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے تمہارے گھر کے سامنے ایک بیوہ عورت زندگی گزارا کرتی تھی، جس کے 4-4 5-5 یتیم بچے ہوا کرتے تھے، اس کا گھر فاقوں کے ساتھ گزرا کرتا تھا، تم نے اسے کتنا کھلایا، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا کیا، اس کے یتیم بچوں کو کتنا کھلایا، اس کے یتیم بچوں کو کتنا پہنایا، تو میرے دوستو سیلفش زندگی والوں کا کیا حال ہوگا؟ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے حضرات علماء کو۔ دعوت و تبلیغ بغیر غرض کی کام کرنے والی جماعت ہے۔ آج تک کوئی دعوت کا ساتھی یہ نہیں بتا سکتا میں 40 دن جماعت میں جا کو آیا، مجھے 10,000 روپے تنخواہ ملی، میں 20 دن جماعت میں جا کو آیا، مجھے 10,000 روپے تنخواہ ملی، میں 3 دن جماعت میں اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے 4-5 ہزار روپے تنخواہ۔ کہیں آج تک سنے ہیں آپ لوگ؟ کہیں سنا ہے آپ نے؟ اپنی مسجد کا گشت، تعلیم، پڑوس کا گشت، اس کے علاوہ پڑوس کی تعلیم، مستورات میں بیان، مستورات کی اجتماعات، یہ ساری چیزیں سر پر سوار ہوتا ہے دعوت و تبلیغ والوں کے، اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہیں امیر صاحب سلطان شاہ میں ذرا جوڑ تھا حضرت وہاں ہوں، کہیں امیر صاحب وہ ذرا دوسرا گشت تھا میں وہاں ہوں، کہیں امیر صاحب فلاں کی تعلیم تھی میں وہاں ہوں، کہاں ہے امیر صاحب یہ ایک جماعت آ رہی تھی، جماعت کو لینے کے لیے کیا ضرورت تھی ان کو؟ یہ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں جو معاشرے میں چل کر اللہ کی دین کی خدمت کے لیے اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو قربان کرتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں دعوت و تبلیغ والوں سے عاجزانہ درخواست، گزارشات، بعض مرتبہ ہم لوگ اتنا زیادہ غلو کر جاتے ہیں، اتنا زیادہ غلو کر جاتے ہیں کہ پھر سنت اور بدعات میں فرق نہیں رہتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور بعض مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ نہ کرے اللہ حفاظت فرمائے دعوت و تبلیغ کی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ساتھ تا قیامت جاری و ساری فرمائے دعوت و تبلیغ کو۔ آج لوگ اعتراضات کر رہے ہیں دعوت و تبلیغ پر۔ غیر مقلد حضرات، پہلی مرتبہ آج میں اس مسجد کے اندر زبان سے غیر مقلدین کا نام لے رہا ہوں۔ باندرے کے ہاتھ کو نارل مل گئے جیسا ہوگا غیر مقلدین کو، باندرے کے ہاتھ کو نارل مل گئے جیسا ہوگا غیر مقلدین کو۔ سوشل میڈیا پر دعوت و تبلیغ کے خلاف بوچھار ہے، جو لوگ متفق نہیں ہیں، ہاں آپ کے دلائل ہو سکتے ہیں، لیکن اسی غیر مقلد سے کہوں گا جو غیر مقلد دعوت و تبلیغ والوں پر اعتراض کرتا ہے، تیرے مامی کے بھائی کا، چچانی کا، نانا کا، تایا کا، کون تبھی دیکھ تیرے گھر کے اندر بھی داڑھی منڈا داڑھی چھوڑ کو آ کو بیٹھے رہتا ہے،
وہ کس کی وجہ سے؟ دعوت و تبلیغ کی وجہ سے۔ بے نمازی نماز پڑھنے والا ہو جاتا ہے دعوت و تبلیغ کی وجہ سے، بہت بیزار ہوتا ہے میرے دوستو۔ میں جواب تو نہیں دوں گا، یہاں سے بیٹھ کر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا آگے دعوت و تبلیغ کو نکال دیا، کوئی اعتراض کرے دعوت و تبلیغ کے کام میں ذرہ برابر اس کی شان میں کمی آ سکتی ہو، یا کوئی اس کی خوب شان بیان کرے ذرا بڑھوتری آ سکتی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ دعوت و تبلیغ دعوت و تبلیغ اللہ نے چلا دیا اسے، جہاں تک کرنٹ نہیں پہنچا وہاں دعوت و تبلیغ پہنچ گئی، جہاں کشتیوں میں جانا پڑتا تھا، جہاں انسانیت ختم وہاں دعوت و تبلیغ پہنچ گئی، جہاں دنیا کا انت ہے، ختم ہے، وہاں تک دعوت و تبلیغ والے پہنچ کر دعوت دے رہے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں۔ کوئی اعتراض کرے کتنے پابندیاں لگائے تو بھی اللہ اس کی حفاظت کرنے والا۔ لیکن میں چند گزارشات دعوت و تبلیغ والوں سے، اپنے نجی مجلسوں کو غیبتوں سے پاک کرو۔ مشورہ ختم ہوا، اٹھ کر چھٹ جانا، نکل جانا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بول کر کیا کرنا؟ اٹھ کر چلے جانا، بیٹھنا نہیں دوبارہ وہاں۔ جب بیٹھتے ہیں ایک مشورہ ہوتا ہے، کیا بھئی کس سے ملے، کیا ہوا؟ اس مشورے کے بعد جب سبحان اللہ و بحمدہ ختم ہو جاتا ہے مشورہ، اس کے بعد بھی مشورہ چلتے رہتا ہے۔ کام بھئی کہاں گئے تھے کل تم؟ وہاں گیا تھا۔ اب غیبت شروع۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسے ساتھیوں سے دعوت و تبلیغ کی۔ دعوت و تبلیغ کی شبیہ ہم لوگ خراب کر رہے ہیں، اور میں کیا بتاؤں، علماء کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں۔ فلاں مسجد کے امام برابر نہیں، فلاں جگہ کے امام برابر نہیں۔ کون کی بولے؟ ابھی 1-2-3 سال پہلے سن کو بڑا تعجب لگا، ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں بھی دین کا کام چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ دارالعلوم دیوبند میں بھی دین کا کام چل رہا ہے۔ گشت ہوا تو دین کا کام، ملاقاتیں ہوئے تو دین کا کام۔ آؤ میں ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ صحابہ کے 2 جماعتیں بیٹھی ہوئی تھیں، یہاں ایک جماعت وہاں ایک جماعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا کام ہے۔ حضور نے تعریف کی اللہ کے رسول نے۔ آگے دوسرا جو گروپ بیٹھا ہوا تھا، حلقہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول علم کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ کس کا حلقہ؟ علم کا حلقہ لگا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ذکر والوں کے ساتھ نہیں، علم والوں کے ساتھ بیٹھ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد کی زندگی سے بہتر عالم کی زندگی ہے۔ عابد کی زندگی سے بہتر عالم کی زندگی ہے۔ اگر حضرات علماء نہ ہو دنیا کے اندر جو ہے جہالت عام ہو جائے گی۔ اتنے مولی صاحب رکھو جمعہ میں جلدی نہیں آ رہی، علماء نہیں رہے تو کیا حال ہوئیں گا؟ علماء سے بغض نہ کرو، علماء سے حسد نہ کرو۔ پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین
میرے ذہن سے نام نکل رہا ہے، مدرسے بنور ٹاؤن، وہاں کے محتمم حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آدمی جس گائے یا بکری کا دودھ استعمال کرتا ہے اس کی گندگی بھی اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ گائے گھر میں دودھ نتھار رہی ہمیں، دودھ نتھارنے کو چلے جاتے ہیں کہ اس کا گوبر بھی اٹھاتے ہیں، اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر گوبر نہ اٹھایا جائے تو پھر گائے بیمار ہوگی، جب بیمار ہوگی تو 8-10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینے کے اندر گائے مر جائے گی، اٹھانا پڑتا ہے غلاظت کو۔ اسی طریقے سے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ معاشرے میں حضرات علماء ہوا کرتے ہیں، ان کی قدر کرو، جس جیسا بھی جو بھی عالم ہوگا اگر اس سے غلطی ہوگی اسے برداشت کرو، اسے برداشت کرو، اعتراض کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں جاؤ مولانا کے پاس، گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے ہاتھ مصافحہ کرو، آپ کے پاس حیثیت ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ کچھ تحفہ دے سکتے ہیں، آپ تحفہ دو اور کہو کہ مولانا آپ سے ایک درخواست تھی، ایک مسئلہ پوچھنا، جیسا انداز ہو سکتا ہے، آپ جیسے مناسب سمجھ سکتے ہیں، آپ کا مزاج جیسے ہو سکتا ہے، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کرو۔ اور میں کہوں گا علماء کی اصلاح بھی بہت سوچ سمجھ کر کرنا، بہت سوچ سمجھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی اشراف اہل الجنت، کیا میں تم کو نہ بتاؤں جنت کے سردار کون ہوں گے؟ کیا فرمایا؟ کیا میں تم کو نہ بتاؤں جنت کے سردار کون ہوں گے؟ ہم علماء امتی، وہ جنت کے سردار، جنت کے شرفا، جنت میں عزت دار لوگ، ہم علماء امتی، وہ میری امت کے علماء ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ میری امت کے علماء ہوں گے۔ یہاں مسجد اکبری میں اگر کوئی ایم ایل اے آ جائے، ایم پی آ جائے، یہاں کوئی کونسلر آ جائے، چلو کم از کم کانسٹیبل آ جائے، لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کی چاپلوسی کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ معاف فرمائے کوئی عالم آئے، سنتے رہتی ہیں حضرت بیانہ، وہ علماء کا وہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا۔ کرونا وائرس نے ایسا تھپڑ مارا کہ اب اللہ والوں کی صحبتیں ختم ہو چکی امت میں سے، جا رہے ہیں صحبت میں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ختم، سیرت کے جلسے ختم، میلاد کے جلسے ختم، فلاں اور فلاں اور فلاں کے جلسے سب ختم۔ پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الکواکب زینت السماء، اوپر جو نظر آنے والے ستارے ہیں وہ آسمان کی زینت ہیں، والعلماء زینت امتی، اور علماء میری امت کی زینت ہیں۔ اگر علماء نہ ہو آپ کے باڈی میں، آپ کی پرسنالٹی میں، اگر یہ بھون نکال دیے جائیں آپ کا حال کیسا ہوگا؟ آپ کی خوبصورتی کیسی ہوگی؟ آپ مونچھ چھوڑنے کے عادی ہیں، آپ کی عادت ہے مونچھ رکھنے کی، اور کبھی ایک مرتبہ آپ نے مونچھ کو نکال دیا، آپ کیسے لگیں گے؟ آپ کے سر کے بال آپ کی زینت ہیں، بالوں کو نکال کر لوگوں کے درمیان میں جاؤ، آپ کیسے لگیں گے؟ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اگر امت میں حضرات علماء نہ ہو، امت بے بال ہے، بے آبرو ہے۔ علماء کی غیبتیں کرتے ہیں ہم لوگ، مساجد سے علماء کو نکالنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ اور مجھے معاف فرمائیں، ذرا سرل سیدھے سیدھے موٹے موٹے الفاظ میں بولنے والا آدمی مساجد پر بھی غنڈوں کا راج ہے،
نہیں مولانا یہ نہیں بولنا، نہیں مولانا وہ نہیں بولنا، نہیں مولانا ایسا بولنا، نہیں مولانا ویسا بولنا۔ کون سے مدرسے سے ڈگری حاصل کریا رہے بابا تو؟ حضرات علماء کی غیبت، یہ علماء کی فضیلت کیا ہے معلوم؟ آؤ چلو سنتے ہیں۔ اکرموا حملۃ القرآن، قرآن کے حاملین کی قدر کرو، سینے میں قرآن کو اٹھانے والوں کی قدر کرو۔ یہ حفاظ، یہ چھوٹے چھوٹے ننھے بچے جو مدارس میں پڑھتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک کی قسم کھاتا ہوں، تمہاری میری پوری زندگی یہاں دنیا کمانے میں لگ جائے، میرا بچہ بچپن سے یہ بھی سی ڈی پڑھے اور وہ SLC کو پہنچے، پھر ڈگری حاصل کرے اور پھر فلاں اور فلاں ڈگریاں حاصل کر لے، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، مدرسے کا بچہ تہجد میں اٹھ کر اعوذ باللہ بسم اللہ جو پڑھا ہے اس کا ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ صبح کو 4:30 بجے اٹھایا جاتا ہے بچوں کو۔ کتنے بجے؟ 4:30 بجے اٹھایا جاتا ہے۔ فجر سے پہلے پہلے طالب علم مدرسے کے بچے کا سبق ختم ہو جانا، اور پھر فجر کے بعد سے طالب علم، ہم لوگ فجر کی نماز کو اٹھنے تک کیا حال ہوتا ہے ہمارا، کیا حال ہوتا ہے فجر کی نماز میں؟ یہاں کو انگلے کو رہتی ہمیں، اونگتے نہیں اونگتے۔ صبح کی تہجد مدرسے کا بچہ نہیں چھوڑتا، کتنی قربانیوں کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں معلوم؟ آج فجر کی نماز میں آپ ہاتھ ڈالتے ہیں، دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، صبح کو ٹھنڈے پانی سے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، آپ کو دھونے ہوگا ہاتھ؟ کیا ہوگا آپ کے ہاتھ کا حال؟ بالکل ٹھنڈا سا پانی، ننھے ننھے بچے 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، 11 سال کا، وہ ننھا سا معصوم سا بچہ صبح کو 4:30 بجے اٹھتا ہے، اللہ کے لیے اٹھتا ہے، وہ کسی شہرت کا قائل نہیں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ مجھے قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ قرآن کیا چیز ہے۔ ننھا منا بچہ صبح میں اٹھتا ہے، 4:30 بجے اٹھتا ہے، اٹھ کر وہ ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوتا ہے۔ بعض مدارس میں سہولتیں ہوں گی، میرے مدرسے میں تو سہولتیں نہیں ہیں، میرے مدرسے کے بچے صبح میں ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھوتے، میرا دل تھڑپ جاتا ہے۔ بچوں سے میں نے کہا کہ بیٹا اتنے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں، ہیٹر ڈال لیں گے، چونکہ چھوٹا مدرسہ ہے میرا، ابھی ترقی کی طرف گامزن ہے، تو میں نے بچوں سے کہا کہ ہیٹر لگا لیں گے۔ بچوں نے کہا کہ حضرت ہیٹر لگائے تو کرنٹ کی بل زیادہ آتی۔ بچوں نے کہا کہ حضرت ہیٹر لگائے تو کرنٹ کی بل زیادہ آتی۔ ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالنے کو انہوں نے منظور کیا، مجھے تکلیف ہو ان کو منظور نہیں۔ اور صبح میں استاذ، میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرات علماء، عالم ایسے ہی باہر نہیں آ جاتا کہ ہم عالم کے خلاف پیچھے غیبتیں کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ حضرت نادر علی خان صاحب، پروفیسر نادر علی خان صاحب دعوت و تبلیغ کے ذمہ داروں میں سے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن میں غلطی ہو جائے، قرآن کے صفحات، بعض مرتبہ قرآن کی پرنٹنگ میں غلطی ہو جاتی ہے، پیچھے کے صفحے سامنے، سامنے کے صفحے پیچھے، اور درمیان میں حروف اڑ جاتے ہیں، تو اس قرآن کو اٹھا کر کچرے میں، کوڑا کرکٹ میں پھینکا نہیں جاتا۔ کیا کرتے اس قرآن کو؟ مدرسے میں بہت سارے قرآن ہوتے ہیں، بڑے بڑے مدارس آپ جائیں، ان قرآنوں کو لپیٹ کر اسے بہترین ایک کپڑے میں رکھ کر طاق پر رکھ دیتے ہیں، اسے اٹھا کر کہاں نہیں ڈالتے؟ کچرے میں نہیں ڈالتے، کوڑا کرکٹ میں نہیں ڈالتے۔ تو حضرت نادر علی خان صاحب نے فرمایا جیسے غلطی کے باوجود قرآن کو طاقوں میں اٹھا کر سجاتے ہو، اسی طریقے سے حضرات علماء میں غلطی ہو تب بھی تم پر فرض ہے کہ حضرات علماء کی تم قدر کرو۔ میں کسی پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن اللہ کا واسطہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
بے شک اولیاء اللہ پر، حافظوں پر، عالموں پر، آپ اندازہ لگائیں، چھوٹا سا دل، ننھا سا بچہ، 8 سال کا بچہ حافظ ہو چکا، 9 سال کا بچہ حافظ ہو چکا، 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو چکا، وہ ننھے سے دل کو اللہ نے پسند کیا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اسے گالی دینے والے؟ یہ کامن سی مثال میں آپ سے پوچھوں، آپ میں سے، مجھے ملا کر ہم میں سے، قرآن کی رکھے جانے والی وہ جو کپڑا ہے اوپر، وہ جو کپڑا ہے، اسے میں وہاں ڈالوں گا نکال کر، آپ میں سے کون ہوگا کہ اس میں اپنا پیر پوچھے؟ ہے کسی میں ہمت؟ ہے کسی کے اندر اتنی طاقت اور جرت؟ جب قرآن پر لگا ہوا کپڑا، جس کپڑے کی کوئی حیثیت نہیں، صرف قرآن سے اس کی نسبت جڑ جانے کی وجہ سے اس کپڑے کو پیروں کے پاس تو دور کی بات، نیچے صوفے پر ہم رکھنا پسند نہیں کرتے، صوفے پر رکھنا ہم لوگ پسند نہیں کرتے، اس کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو گئی، اس کا مقام بڑھ گیا۔ میرے دوستو، وہ ننھا سا بچہ جس کے سینے کو اللہ نے پسند کیا ہو، اس بچے کے خلاف ہم بولنے والے کون؟ یہ علماء، یہاں نماز پڑھانے والے، یہ کتنی قربانیوں سے آتے ہیں معلوم؟ آپ کو بتاتا ہوں، سنو مدرسے کے حالات۔ صبح کو 4:30 بجے ٹھنڈے پانی سے ہاتھ دھو کر، ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر، بچہ آ کر ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے گا۔ بعض بچوں کے پاس سویٹر ہوں گے، بعض بچوں کے پاس سویٹر نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی وہ کلاس میں بیٹھے گا۔ استاد محترم کا ڈر بچے کو لگا ہوا ہوگا، فجر سے پہلے وہ سبق سنائے گا۔ ایک بچے کا سبق ہم لوگ تو آدھا صفحہ مساجد میں بیٹھ کر علماء پر حکومت چلانے والے ذمہ دار، کان کھول کر نہیں، کان پھوڑ کر سنو، تمہیں آدھا صفحہ قرآن کا پڑھنا نہیں آتا، سیدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا نہیں آتا، ایم ایل اے کے پیچھے، ایم پی کے پیچھے اور سود خوروں کے پیچھے، ڈکیٹروں کے پیچھے غلامی کر کر پھرنے والے وہ مساجد کے ذمہ دار کان پھوڑ کر سنیں۔ وہ ننھا سا بچہ جو تمہاری مساجد کے اندر ایک دور میں وہ بچہ تھا، آج وہ مسجد میں امامت کر رہا ہے، جن پر تم حکومتیں چلا رہے ہو، وہ ننھا سا بچہ کتنی تکلیفوں سے آگے بڑھا ہے معلوم؟ صبح میں 2 صفحے سبق سنائے گا بچہ۔ کتنے صفحے؟ 2 صفحے۔ ایک صفحہ کتنے لائن کا ہوگا؟ 15 لائن کا ہوگا۔ آپ قرآن کو اٹھائیں، قرآن میں 2 قسم کے قرآن ملتے ہیں۔ یہ قرآن 13 لائن کا ملتا ہے، جسے ناظرہ والا قرآن کہا جاتا ہے۔ دوسرا قرآن 15 لائن والا ملتا ہے، جسے حافظی حفظ والا قرآن کہا جاتا ہے۔ وہ ننھے سے طفل اور ننھے سے بچے کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی زیرکس مشین کی طرح چھاپ دیتے ہیں۔ 10 سال کے بچے حافظ قرآن کو سامنے بلاؤ، بلا کر پوچھو، بیٹا الف لام میم کے 3 صفحے میں پہلی آیت کون سی ہے؟ وہ بچہ بتائے گا، اس لیے کہ اس کے سینے میں، اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیرکس مشین کی طرح اس قرآن کے صفحے کو چھاپ چکا ہے۔ صبح میں 2 صفحے سبق سنانا، اس کے بعد کیا؟ نماز کو جانا، نماز کے بعد اوراد و وظائف، سونے کا موقع نہیں، 2 رکعت پڑھے تو پڑھے، نہیں تو نہیں پڑھے۔ اگر اس مجمع میں سے اٹھا کر کھڑا کیا جائے، میرا حسن ظن ہے کہ 15 سے 20 آدمیاں نماز پڑھے رہیں گے صبح کی، فجر کی۔ وہ ننھا سا طفل صبح میں اٹھ کر 2 صفحے سبق سناتا ہے، آ کر نماز پڑھا، اوراد و وظائف ہوئے، پھر تسبیح میں اللہ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہ کا نام اس نے لیا، رسول اللہ پر درود اس نے پڑھا، پھر استغفار، ننھے سے بچے نے جس کے کوئی گناہ نہیں، استغفار اس نے پڑھا، پھر مدرسے کے معمولات ہوئے، دوبارہ کلاس کو گیا، یہاں سے سبق کا پارے کی ٹینشن بچے کو
شروع. کب تک سنائے گا؟ سبق کا پارا 10:30 کے اندر سبق کا پارا بچے کا ختم ہو جانا. سبق کا پارا کس کو کہتے ہیں؟ جس پارے میں بچے کا سبق چلتا ہے اسے بچے کو سبق کا پارا کہتے ہیں. کتنا ہوگا؟ ایک بچے کا پارا کم از کم 1 پارا وہ سنائے گا. کتنے پارے وہ سنائے گا؟ 1 پارا سبق کا پارا سنائے گا. اب سبق کا پارا ختم ہوا تو اگلی باری آموختے کی. اگلی باری آموختے کی. آموختے کی مقدار کیا ہے؟ اب سنو، آموختے کی مقدار کیا ہے؟ ایسے ہی خاموخواہ رات میں سویا تھا، صبح میں اللہ نے اس کے سینے پر قرآن کو اتار دیا، وہ آ کر مصلی پر کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر کی نمازیں پڑھا. نہیں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، سبق نہ سنایا جائے، حضرات اساتذہ اکرام سزا کے طور پر اس کا ناشتہ بند کر دیں گے. حضرات اساتذہ اکرام اس کا کھانا بند کریں گے. حضرات اساتذہ اکرام اس کی نیند چھینیں گے. بچہ یا تو شوق سے پڑھے گا یا تو خوف سے پڑھے گا. اور حضرات اساتذہ ظالم نے، اللہ میرے حضرتوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ان کو آباد رکھے. جو دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ہزاروں رحمتیں ان کی قبروں پر نازل فرمائے. جو زندہ ہیں، باحیات ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو آباد فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں سے خوب دین کی خدمت لے لے. میرے اساتذہ نے بھی مجھے مارا، لیکن ذرا برابر افسوس نہیں ہے کہ میرے اساتذہ نے مجھے مارا. اگر وہ نہ مارتے تو آج میں یہاں نہ بیٹھتا. آج وہ میری تنبیہ نہ کرتے، میرے اساتذہ اکرام میری اصلاح نہ کرتے، مجھے نہ پڑھاتے، تو میں یہاں نہ بیٹھتا. علماء کی غیبت سے بچو. چاہے آپ تنظیموں میں جڑے ہوں گے، آپ جمعیت العلماء میں جڑ کر کام کر رہے ہوں گے، آپ مسلم پرسن اللہ میں ہوں گے، آپ پاپولر فرنٹ آف انڈیا میں ہوں گے، آپ دعوت و تبلیغ میں ہوں گے، آپ کسی بھی تحریک میں ہوں گے، اللہ کا واسطہ حضرات علماء کی مخالفت نہ کرو. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت مولانا روم نے فرمایا، اور بھی حضرات علماء کے اقوال میں نے پڑھے ہیں کہ جو عالم دین کی بے عزتی کرتا ہے، جو عالم دین کو ستاتا ہے، جو عالم دین کی غیبت کرتا ہے، جو عالم دین کو گالیاں بکتا ہے، جو عالم دین کی مخالفت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی قبر، حضرات علماء نے، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے قسم اٹھائی ہے، اس کی قبر کو کھود کر دیکھو، اس کی قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر چکا ہوگا، اس کی میت پر حشریں منڈلا رہے ہوں گے. میرے استاذ محترم حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی امت فیوزہم نے ایک مرتبہ ناگلی ٹمکور کے پاس ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں حفاظ کی حافظ قرآن کا آخری سبق تھا، تو حضرت اس جلسے میں شریک ہوئے. وہاں پر حضرت نے ایک واقعہ بتایا. میں بہت بڑا 30 مار خاں، کون دعوت و تبلیغ والا، انہیں کون کی تنظیم والا، ہمیں کام کرے جیسا علماء کام کر رہی. حضرت سنا ہوں میں اپنے کانوں سے، اللہ معاف فرمائے. کیا کتنے حضرات علماء کے، چونکہ ہمارا کیا نہیں ہے، باہر احتجاج نہیں ہے، آج تک کسی مسجد یا مدرسے کے سامنے حضرات علماء احتجاج میں بیٹھے ہوں کہ ہم اسی وقت نماز پڑھائیں گے جب ہماری تنخواہ زیادہ ہوگی. کہیں مثال ہے؟ آپ کو ڈاکٹروں کا احتجاج ملے گا، آپ کو پروفیسروں کا احتجاج ملے گا، آپ کو لائروں کا احتجاج ملے گا، آپ کو ہر پروفیشن کا احتجاج ملے گا، لیکن آپ کو حضرات علماء کا احتجاج نہیں ملے گا. 12,000 روپے تنخواہ کوئی تنخواہ ہے؟ بنگلور شہر میں 8,000 روپے، 10,000 روپے، 11,000 روپے، 12,000 کوئی تنخواہ ہے؟ اور پھر امام صاحب ہری ساڑی والی سب کی بھابھی،
انہیں آ رہا انہیں بھی بول رہا، انہیں آ رہا انہیں بھی بول رہا. کیا غلام میں ہاں؟ امام ہے یا غلام ہے؟ ارے ایک دور تھا حضرات علماء کا، مساجد جہلا کے ہاتھوں میں چلی گئی، جس کی وجہ سے حضرات علماء اپنے آپ کو صبر کے پیمانے میں رکھ کر کام کر رہے ہیں. آپ ایک نماز پڑھیں گے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا. میں یہاں پر نماز پڑھاؤں، کوئی امام کوئی عالم دین یہاں نماز پڑھائے، وہ 100 آدمیوں کی امامت کرتا ہے تو اسے 101 نمازوں کا ثواب ملے گا. کیسے؟ جو آپ کی امامت ہوئی، آپ اگر 100 ہوں گے، میں نے نماز پڑھائی 100 لوگوں کا ثواب، اس کے ساتھ میں میری نماز کا ثواب. ان سے مقابلہ کریں گے ہم لوگ، ان سے مقابلہ. سنو، حضرت پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی احمد فیوزہم نے فرمایا، حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بہت دیندار آدمی آ کر بولنے لگا کہ حضرت میرے بچے کو میں حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، لیکن میرا بچہ ہر چیز میں چالاک ہے، میں کچھ بھی دے دوں وہ یاد کر کے سنا دے گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں حضرات اساتذہ نے فرمایا کہ میرے بچے کو قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے، قرآن یاد نہیں ہو رہا ہے. اللہ والوں کی نگاہیں فراست والی نگاہیں ہوا کرتی تھی. حضرت نے فراست والی نگاہوں سے پہچان لیا. پوچھا کیا کبھی کسی عالم دین کا یا حافظ قرآن کا دل دکھایا ہے؟ کہا، سوچ کر اس نے کہا کہ ہاں حضرت، میری زندگی میں ایک حافظ قرآن میرے گاؤں میں رہا کرتے تھے جن کا دل میں نے دکھایا تھا. میں بہت بڑا تیسمار خان رہوں گا، میں بہت بڑے بڑے تنظیمہ میں کھڑ کر بہت مجاہدوں کے باتاں کرتا رہوں گا، لیکن حضرات علماء کی ایک رات میں بیٹھ کر وہ طالب علم اللہ اللہ کہا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، ایک حرف پر کتنے نیکیاں؟ 10 نیکیاں. حضور نے فرمایا ایک حرف پر 10 نیکیاں. پھر آگے اللہ کے رسول تشریف فرما رہے ہیں حدیث پاک میں، فرماتے ہیں 10 نیکیاں مطلب یہ نہیں کہ الف لام میم کی 10 نیکیاں، نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، 6666 آیتیں، 66666 یتے آیتہ، 6660 پر 6 آیتیں. ان آیتوں میں اگر آپ حساب لگائیں کتنے حروف ہوں گے اس کا بھی حساب ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا حساب. اور ایک حرف پر 10 نیکیاں، تو اس کی نیکیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کس کے خلاف ہم لوگ بول رہے ہیں؟ تہجد گزار عالم دین کے خلاف نہیں. حضرت ہمیں دیکھے بلّہ کے مولوی صاحبان کو کئی سرتی کیا ہم نہیں معلوم، انہوں فلاں مولوی صاحب اور فلاں مولوی صاحب اور فلاں مولوی صاحب ایم اے کو سپورٹ کرے، کون بھی سپورٹ نہیں کریا. اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا، اللہ اگر میں جھوٹ بولتا رہوں، اللہ مجھے غارت فرمائے، اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو بدوا کرتا ہوں میں. لوگ الزام لگاتے ہیں علماء پر. ارے آپ نے مجھے آ کر مسئلہ پوچھا، میں نے کہا کہ تحقیق کر کر بتاؤں گا. تحقیق ہوئی، معلوم ہوا کہ جائز مسائل ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ جائز ہے، اور پھر کہہ دیا گیا کہ فلاں اور فلاں مفتی صاحب کی طرف سے ہمیں پیسے لگے سو، اور فلاں مفتی صاحب روکے نہ، ان کی بات کئی کو نہیں سنے. ذرا کھل کوچ بولال تو لوگوں نے کہا کہ حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب کی بات سن کر ہم نے پیسہ لگایا. ٹھیک ہے، کتنے بڑے اللہ والے بھائی،
حضرت مفتی صاحب کی بات سن کو پیسہ لگا ڈلے. ایک مفتی صاحب ادھر ہیں، مفتی افتخار صاحب، انہوں نے تو روکا تھا. حضرت مفتی اشرف علی صاحب نے تو روکا تھا. حضرت مولانا زین العابدین صاحب رشادی نے تو روکا تھا. اور حضرت مفتی اسلم صاحب نے روکا تھا. اور فلاں اور مفتیوں نے روکا تھا. کیوں نہیں رکے؟ جب تک پیسہ آتا رہا بہت اچھے مولوی صاحب، دیکھو یہاں بھی پیسوں کا کھیل، بہت اچھے مولوی صاحب. جیسے ہی پیسہ آنا بند ہوا، چوران جی بولے نہیں بولے، الزام لگا ایک مدرسے پر. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کیسے اعتراضات حضرات علماء کے خلاف. الزام لگا ایک مدرسے پر، پوری مدرسے کی بلڈنگ انہیں بنا کو دیا سو غریبان کے پیسے میں. بھائی آپ بزنس مین ہیں، میں چندہ لینے آپ کے پاس آیا، آپ مجھے 100 روپے چندہ دیے، دوسرے دن بھاگ گئے. چندہ لینے والے کی غلطی، بھاگنے والے کی غلطی. کس کی غلطی؟ چندہ ہر آدمی سے لیا جاتا ہے، غریب کے پاس بھی چندہ لیا جاتا ہے اپنی حیثیت کے موافق. کوئی 10 روپے دے گا، کوئی 20 روپے دے گا، کوئی 100 روپے دے گا، کوئی 10 کروڑ روپے دے گا. ہیں آج بھی لوگ حضرات علماء کو تحفوں میں لاکھوں روپے دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے، ہم لوگوں کو نہیں آتے دیے کہ آج تک، یہ الگ بات ہے، ہم نہ نہیں آتے. لیکن حضرات علماء کو، مدارس کو، ہمارے ایک دوست اپنی بیوی کے گہنے وغیرہ بیچ ڈالے. ہمارے دوست تھے، بیوی کے گہنے گلے کا لچھا پورا بیچ ڈال کو مدرسے کی عمارت بنائے. کیا بنائے؟ مدرسے کی عمارت کی تعمیر ہو لے کر تھا مدرسہ. ہے کوئی اتنی قربانی دینے والا؟ کیا غرض تھا ان کو؟ کیا ضرورت تھی ان کو اپنے گہنے بیچنے کی؟ ہاں، گھر کے اندر ہوتے، بیوی پہنتی، سورتی، خوبصورت نظر آتی، میاں کے دل کے اندر بیوی کی محبت بیٹھتی. لیکن اللہ کے لیے سارے گہنے انہوں نے بیچ دیے، پورے سونے کے 24 کیرٹ. ہے ہمارا دوست، میری عمر کا 6. مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی. کیا تعمیر؟ مدرسہ ایک طرف بن چکا تھا، مطبخ کی تعمیر ہو رہی تھی. بنگلور سے ایک قافلہ گزرا، کرنول کے علاقے میں بنگلور سے ایک قافلہ گزرا. نماز کا وقت ہوا، کار اندر چلے گئی. بھئی ہم کون سی کی مسجد ہے نماز پڑھ لیں. اندر داخل ہوئے، جا کر نماز پڑھ لیے. نماز پڑھ کو حضرت بہت اچھا دکھا مدرسہ، بہت خوبصورت مسجد ہے، خواہش ہو رہی ہے ذرا ہمیں پھر لیتی مدرسہ. محتمم صاحب کو کیا لے کو گھماتی، لے کر پورے مدرسے کو گھمائے. تعمیری کام جہاں چل رہا تھا وہاں پر وہ کھڑے ہو گئے. یہ کیا؟ یہ مطبخ تعمیر ہو رہا. کیسا مطبخ؟ شیٹاں وغیرہ لگا کر اسے بنا لیں گے، فوراً جلدی کے واسطے بچوں کو مطبخ نہیں ہے بنا رہے. حضرت میری طرف سے 10 لاکھ روپے آپ کو مدرسے کا چندہ ہے. کتنے لاکھ روپے؟ 10 لاکھ روپے. نہیں، انتظام ہو گیا ہے مدرسے کو، پیسوں کا اب ضرورت نہیں ہے. نہیں حضرت، جو بھی ہو آپ جہاں بھی لگائیں، میں 10 لاکھ روپے آپ کو دیتا ہوں. دیا 10 لاکھ روپے، لے لیا انہوں 10 لاکھ روپے. اب انہیں فراڈ نکلیا تو مدرسے کی کیا غلطی؟ ایک عالم دین کا ویڈیو وائرل ہوا، کیا بول کر؟ آپ پریشان نہ ہوں، بہت نیک انسان ہے، فلاں اور فلاں اور فلاں غریبوں کی اس نے مدد کی ہے، مدارس کی اس نے مدد کی ہے، اور فلاں کام کیا ہے، انشاءاللہ آپ کا پیسہ دے دے گا. یتاج نہیں بولے، سنو ویڈیو آئی رہیں گا آپ لوگوں کے پاس. یتاج بولے سر، لوگاں کیا بولے معلوم؟ کتنا لے لا تھا کہ بھڑوا دلال، کل قیامت کے دن اس کی تہجد کے ثواب کا ہم لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے. پوری زندگی ہم لوگ عمل کر لیں، خدا کی قسم اس کی تہجد کے ثواب کا مقابلہ نہیں ہوگا. ماں کو چھوڑ کر، باپ کو چھوڑ کر، سب کو چھوڑ کر انہیں وہاں گیا ہے. چلو بتاتا ہوں. حضرت مزمل صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے فرمایا،
ماشاء اللہ سب دیکھ رہی گھڑیوں کی طرف. جب میں آ کو بیٹھا 5 ادمیان تھے. کتنے بجے بیان شروع ہوا سو؟ 1:20 پر، 1:25 پر بیان شروع ہوا. ہاں 1:25 پر بیان شروع ہوا. 5 ادمیان تھے. 5 لحظے زیادہ ہو گئے تو سب کے نگاہیں وہاں ہیں. ہوگا نا حضرت؟ چھوڑو جلدی. اللہ اکبر. آ رہا، پھر آ رہا کرونا وائرس آ رہا گتے. اللہ کرے آ جائے. آنا اللہ حفاظت فرمائے سب کی، اللہ حفاظت فرمائے. ہمارے ایسے اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہیں. تو بہرحال عرض کر رہا تھا، ختم کر ڈال تم ٹینشن لیونوں کو، ختم کر ڈال تو. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا کسی حافظ قرآن کا دل دکھایا ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت فلاں ایک صاحب میرے گاؤں میں ہوا کرتے تھے، میں نے ان کا دل دکھایا تھا. کہا کہ جاؤ ان سے معافی مانگ کر آؤ. اٹھ کر یہاں سے نکلا، تلاش کرتے ہوئے گاؤں میں گیا. پتہ چلا کہ وہاں سے حضرت جا چکے، دوسرے گاؤں میں چلے گئے. حضرت کے پاس آیا، حضرت نے اس گاؤں کو بھیجا. پھر وہاں سے سفر کر کر وہاں گیا تو معلوم ہوا کہ کل رات میں حضرت کا انتقال ہو چکا ہے. کل رات میں حضرت کا انتقال ہو چکا. پھر روتا ہوا حضرت کے پاس آیا. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر حضرت سے عرض کرنے لگا کہ حضرت جی میں رات میں آپ کے حکم کے برابر میں گیا تھا، لیکن وہاں میں کیا دیکھتا ہوں، رات میں صبح میں گیا ہوں، رات میں حضرت کا انتقال ہو چکا ہے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 2 سال تک اس کی قبر پر بیٹھ کر ایصال ثواب کرنا، 2 سال سے پہلے یہاں نہ آنا. اگر 2 سال سے پہلے تم آؤ گے تو تمہارا بچہ حافظ قرآن نہیں ہوگا. علماء کی ناقدری ہم لوگ کرتے ہیں. سنو، حدیث پاک میں آتا ہے اکرموا حملۃ القرآن، حافظ قرآن کا اکرام کرو. فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے حافظ قرآن کا اکرام کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نے میرا اکرام کیا. ومن اکرمنی فقد اکرم اللہ، اکرمہ اللہ، جو میرا اکرام کرے گا وہ اللہ کا اکرام کرے گا. اور ایک حدیث سناتا ہوں، اکرموا حملۃ القرآن، ایک دوسری روایت، حامل قرآن کی، حافظ قرآن کی قدر کرو. فمن اکرمہ اکرمہ اللہ، جو ان کی قدر کرتا ہے وہ اللہ کی قدر کرتا ہے. فمن اہانہ فقد اہان اللہ، جو ان کی ناقدری اور بے ادبی کرتا ہے وہ اللہ کی ناقدری اور بے ادبی کرتا ہے. بے ادبی خالی زبان سے بولے تو بے ادبی نہیں ہے. ابھی 2-3 دن 4 دن پہلے ہم پورا اسٹاف ہمارا بیٹھا ہو، حضرت کو کیا کہ سوالات کرتے کرتے میں نے پوچھا کہ حضرت کیسے حالات. حضرت نے فرمایا کہ حضرت کیا بتاؤں، اتنی تنخواہ کا تو میں نہیں بتاؤں گا کتنی تنخواہ بول کر، لیکن مثال بتا دوں گا. حضرت 10-12 ہزار روپے کی تنخواہ میں کیا ہوتا حضرت؟ بہت پریشان ہوں، بہت پریشان، کیا کروں. اب یہاں بھی اعتراض، بعض میں نے جماعت کے ساتھیوں کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، کیا بھائی امام صاحبہ کیا ضرورت جا کو قرآن خوانی پڑھ کو پیسے لینے کی. میں سنیا ہوں، تنخواہ یہاں برابر 25 سے 30 ہزار روپے یہاں تنخواہ ملی ہوتی تو کیا امام کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا پڑتا کسی کے گھر پر؟ کسی نے کہا ٹیوشن ہم پڑھاتی ہیں مولوی صاحب گھراں پھر کو. ارے یہاں میری تنخواہ پوری ہو چکی ہوتی، گھر میں 4 بچے، سب کی اسکول ہے، 12,000 روپے تنخواہ ہے، کہاں جائے گا امام؟ گھر میں بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے، گھر کا کرایہ 8,000 روپے ہے، 9,000 روپے تنخواہ ہے مؤذن کی.
کہاں جائے گا مؤذن؟ گھر میں پریشانیوں کا انبار ہے، نہیں معلوم حضرات علماء کیسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا میں یہاں آنے سے پہلے۔ حضرت نے فرمایا کہ عوام کا جو رزق ہوتا ہے وہ حساب والا ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، واللہ یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ جب کھلانے پر آتا ہے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے کھلاتا ہے۔ حضرات عوام کا جو رزق ہوتا ہے وہ احتساب والا ہوتا ہے، اسے گمان ہوتا ہے میری آج دکان ہے، اتنا ہوا تو اتنے چکیاں کو بننا، اتنے فلان جگہ دینا، اتنے منجے کیا ہوتے خرچے کو آتے۔ لیکن اللہ کی قسم حضرات علماء کا رزق جو ہے وہ لا احتساب والا ہے، احتساب نہیں ہے، گمان بھی نہیں، وہم بھی نہیں کہ یہاں سے پیسہ آئے گا، ایسے پیسہ آئے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر میں اپنے اوپر بیتی ہوئی چیزوں پر میں قسم کھا رہا ہوں، اللہ کن راستوں سے عطا کرتے گمان نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ مدرسے میں تیل ختم ہو گیا، ہمارے مدرسے تیل ختم ہوا، بچوں کو بلایا، چاول ختم ہو گیا، پہلے چاول کا واقعہ بتا دو، بالکل چاول ختم، دوپہر کو کھانا نہیں ہے مدرسے میں، بچوں کو بلایا، بٹایا، بیٹا بالکل ختم ہے، بھوکے رہیں گے؟ ہاں حضرت ہمیں بھوکے رہیں گے، دوپہر کو بھی ہاؤ حضرت، شام کو بھی ہاؤ حضرت، صبح کو ناشتے میں بھی ہاؤ حضرت بھوکے رہیں۔ معصوم بچے کیا بولیں گے؟ اور وہ میں نے کہا کہ بیٹا بیٹھو، واللہ یرزق، کیا ہے آیت وہ؟ واللہ یرزق من یشاء، کچھ ہے وہ آیت، اس آیت کو 40 پر 1 مرتبہ میں نے پڑھایا، شروع آخر میں درود شریف، واللہ یرزق واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، برابر، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس آیت کو اگر کسی کے گھر کے اندر پریشانی ہو، مجبوری ہو، شروع میں 11 مرتبہ درود شریف، آخر میں 11 مرتبہ درود شریف، درمیان میں یہ جو آیت ہے 40 پر 1 مرتبہ پڑھنا۔ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 40 پر 1 مرتبہ پڑھیں گے۔ چاول نہیں ہے، دال نہیں ہے، گوشت نہیں ہے، انڈے نہیں، بنڈے نہیں، کیا نہیں، یہ آیت پڑھو۔ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرو۔ میں نے کروایا اپنے بچوں سے، سارے بچے بیٹھ کر دعا کرنے لگے۔ دعا کے بعد میں نے کہا، صبح میں فجر کے بعد کا مسئلہ تھا، میں نے بچوں سے کہا بیٹا انتظار کرنا، 12 بجے تک انشاءاللہ چاول کا انتظام ہوگا۔ وہ کیا میرے دل میں آیا کہ میں بول ڈالے، 11:30 ہو گئے، چاول ہی نہیں، کون لائیں گے، کہاں سے آئے گا، 12 گھنٹے ہو گئے چاول ہی نہیں۔ اب کیا کرنا، موٹے چاول بھی نہیں، کم از کم پکا کو کھلا ڈالیں گے نہیں۔ اس کے بعد میرے گھر میں میری بیوی کھانا پکاتی ہے مدرسے کا، اس نے کہا کہ کم از کم خرست بھی لے کو آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، گیا میں خرض لینے کے بعد، گاڑی لے کر ابھی دکان کے سامنے کھڑا ہوں چاول لینے کے لیے، وہاں سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا بھاگ کر آیا، حضرت السلام علیکم۔ حضرت وعلیکم السلام۔ کہاں حضرت، 15 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں حضرت تم نا، کیا وہی قصہ؟ حضرت 15 دن سے 2 موٹے چاول دینا کر کو بڑھیا ڈھونڈنے کو ہوں حضرت، آپ کا فون نمبر بھی نہیں ملیا حضرت۔ 2 موٹے بلیٹ برانڈ، بہترین برانڈ، اس نے اٹھا کر میری گاڑی میں 2 موٹے چاول رکھے۔ وہ موٹے چاول دیکھ لے کر وہاں ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، وہ بھاگ کر آیا، آ کر پوچھنے لگا حضرت میرے پاس 100 kg موٹے چاول ہی حضرت۔ میں سنیا تھا تو میں مدرسے میں صبح کو ناشتے میں بچوں کو پونگل لے کے بنا کو کھلاتی گتے، 100 kg چاول نہیں حضرت، دے سکتا ہوں کیا حضرت؟ لارے بابا دے تو، اللہ کی مدد۔ بالکل تیل ختم ہو چکا مدرسے کے اندر، پریشان، 2 رکعت نماز پڑھیا، اللہ کے پاس مانگا، گاڑی کی آواز آئی، بچے بھاگ کر آ کر بولے حضرت کون کی آنکھوں ہی، بلاؤ بیٹا اندر، جیب میں 10 روپے نہیں، واللہ بول رہا ہوں، اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں، جیب میں 10 روپے نہیں،
لا کو سامنے بٹھایا گیا. کیا قصہ ہے سو؟ نہیں حضرت یہاں سے گزر رہے تھے، وہ ذرا ملنے کو جائیں گے، مدرسہ دیکھ لے کو جائیں گے کر کو آئے. اچھا ماشاءاللہ بیٹھو چا پیتیں گا. اتفاق سے انہوں اون کدا لے جب میں پیسے سے نہیں ہیں دودھ کو. بہرحال بچے کو بلایا، بیٹا یہاں آیا، 10 روپے ہی کی جیب میں، ہاؤ حضرت ہیں، جا کو 1.5 لیٹر دودھ لے لے کا جا، میں بعد میں دے دوں پیسے. 1.5 لیٹر دودھ لے کر آیا. بہرحال تینوں نے مل کر چائے پی. چائے کے بعد انہوں نے 2000 روپے میرے ہاتھ میں رکھا. کہا کہ حضرت ہمیں یہاں سے گزر رہے تھے، اچانک خیال آیا کہ مدرسہ دیکھ لے کر جائیں گے بول کر، بہت اچھا دکھا، یہ 2000 روپے ہماری طرف سے ہدیہ. میں وہیں پر بٹھایا، بچے کو بلا کر بولیا بیٹا جاؤ جا کر تیل لے کر آؤ. اس وقت 80 پہ 5 روپے تیل کی قیمت تھی. بھیجا 10 لیٹر تیل ان کے آنکھوں کے سامنے منگایا. ابھی میرے ہاتھ میں تقریباً 1200 یا 1150 روپے باقی تھے. کرنٹ کی بل والا آیا جسے 1200 روپے مدرسے کی کرنٹ بل بننا تھا. فوراً اٹھا کر خوش ہو گئے، ماشاءاللہ ہمارا پیسہ ہماری آنکھوں کے سامنے اللہ کے گھر کو لگ گیا. تو بغیر وہم و گمان کے اللہ جو عطا کرتا ہے وہ اللہ کی نعمت ہے میرے دوستو. اللہ تعالی حضرات علماء کو ایسا عطا کر رہا ہے. بہرحال اسی عنوان سے لگت میں آج آپ سے گزارش کروں گا، چندہ آپ زیادہ دیں گے علماء کی تنخواہ زیادہ ہوگی. کیا حضرت علماء کی چندے میں چلنا کیا؟ پھر نہیں تو اگر حضرات علماء بزنساں کو باہر نکل گئے جنازہ منتظر ہو جاتا. حضرات علماء باہر چلے گئے، ہمارے بچوں کو پڑھانے والا کون؟ اس لیے کہا گیا کہ مکمل طور پر وقت یہاں دو. تو اس لیے حضرات علماء کام کر رہے ہیں. اگر آپ لوگ زیادہ مسجد کا تعاون کریں گے حضرات علماء کی تنخواہ زیادہ ہوگی، حضرات علماء بھی خوش و خرم رہیں گے. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر وہ خالی ہاتھ فتح خان. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا امام ہماری طرح نہ ہو، ہمارا امام ہم سے بہتر ہو. ہے سب کی نیت، میرا گمان ہے اس کے اندر ہر کوئی یہ چاہتا ہوگا کہ میرا امام مجھ سے بہتر ہو. ہے نہیں ہے ارادہ؟ ماشاءاللہ کئی افراد مسکرانے خوش ہو رہے. تو آج سے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے. گزارش ہے، 2 گزارشیں رکھوں گا. ایک گزارش ہے، ایک تو جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چندہ ڈالتے ہوئے جائیں. دوسری گزارش ہے جن کے پاس فراوانی ہے، جن کے پاس اللہ نے نعمتیں عطا فرمائے، جن کے پاس دولت ہے، ان سے میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ حضرت یہ میری طرف سے 500 روپے تحفہ ہے. منجے دیونوں کو بعد میں منجے دیں گے، منجے منگرو نہیں میں دوسرے کے واسطے بول رہا ہوں. صرف اس مسجد میں نہیں، دوسری مسجد میں بھی حضرت یہ میری طرف سے 500 روپے کا تحفہ ہے، میری طرف سے 1000 کا تحفہ ہے، میری طرف سے 2000 کا تحفہ ہے. کتنا خوش ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کے اس تحفے کی برکت سے اللہ آپ کی نسلوں میں علماء کو پیدا فرمائے، آپ کی نسلوں میں جو ہے مجاہدین کو پیدا فرمائے، آپ کی نسلوں کو آباد کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگلے جمعہ سے انشاءاللہ 1 بجے سے بیان شروع ہوگا. اب 1:15 سے بیان شروع ہو رہا ہے. اگلے جمعہ سے برابر 1 بجے بیان شروع ہوگا، برابر 2 بجے بیان ختم ہوگا. 2:15 تک انشاءاللہ آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. اس بات کا خاص خیال رکھنے، جو آخر میں افراد آئے ہیں ان سے گزارش ہے اگلے جمعہ تاخیر سے نہ آئیں، آپ کو نماز نہیں ملے گی. 2:15 بجے 2:20 تک انشاءاللہ نماز ختم ہو جائے گی. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.